مسیح یسوع میں میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ آج سب سے پہلے ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا اور آج کا دن دیکھنا نصیب کیا کہ ہم خدا کا زندہ اور مقدس کلام سن سکیں۔ آج جو کہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس چینل پر اور وہ ایمان پر ہے، آج ہم کچھ سوالات دیکھیں گے اور اس کا آنسر ہم کتاب مقدس میں سے لیں گے، جو کہ ہر ایک شخص کا یہ ایک گول ہوتا ہے، یہ ایک ایم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوالات کا آنسر کتاب مقدس میں سے لے۔ تو آج چند ہم سوالات دیکھیں گے جن میں ہے کہ ایمان کیا ہے، ہم میں ایمان پیدا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہم بغیر ایمان کے خدا کو پسند آ سکتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے شخص تھے، یعنی کہ بائبل میں تو بہت سارے نبی، بہت سارے رسول ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ایمان کی بدولت ایمان کو قائم رکھ کے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن ہم چند دو کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم میں ایمان نہیں ہوتا تو کتاب مقدس ہمیں کیا فرماتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ ساری آیتیں لکھ دی جائیں گی سوالات کے ساتھ، تاکہ ایزیلی آپ ان آیتوں کو ادھر سے لے سکیں۔ جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی نوٹ بک بنانا چاہتے ہیں، وہ ادھر سے ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ہم اس کے لیے دیکھیں گے عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یعنی کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں وہ چیز پر ایمان رکھنا چاہیے جو کہ ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 خداوند یسوع کے نام سے موجود ہوں گے وہاں وہ موجود ہوگا، وہاں وہ موجود ہوگا، تو خداوند یہاں موجود ہے، لیکن بظاہر طور پہ انسانی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور دوسرا، جس طرح کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب دعا مانگتے ہو تو اس طرح مانگو، اس ایمان سے مانگو کہ جو تم نے دعا میں مانگا وہ تم کو مل گیا۔ یعنی کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو آپ نے حال میں مانگا ہے وہ فیوچر میں آپ کو اس طرح مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ایمان ہے، یعنی کہ ابھی ہمیں نظر کچھ چیزیں نہیں آتی، اس چیز پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں جو کہ دیکھی نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ ہم میں ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رومیو کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی، ان کی پرسنل لائف میں خدا پر ایمان بڑھے، تو ان کو چاہیے کہ خدا کا زندہ اور مقدس کلام سنیں، کیونکہ لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ یعنی کہ ان کو ایمان لانے کے لیے مسیح کا کلام پڑھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا۔ یعنی کہ رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس کے بعد ہے، کیا ہم بغیر ایمان کے خدا کو پسند آ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، اور ادھر لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ بھی خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ خدا کے اوپر ایمان لائیں۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے لیکن خدا مجھے بہت پسند کرتا ہے، وہ میرے مانگنے سے پہلے ہی وہ سب چیزیں مجھے دے دیتا ہے جو کہ مجھے جن کی ضرورت ہے، تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام فرماتا ہے، مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یعنی کہ کچھ مانگنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو کہ خداوند ہر شخص کو دیتا ہے، جس طرح کہ سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہ تو اپنا سورج نیک و بدو دونوں پہ چمکاتا ہے، لیکن ہمیں خاص طور پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اس سے مانگنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہ بائبل میں ابراہیم تھا، وہ بھی ایمان کے وسیلہ سے
خدا میں بہت زیادہ بڑا، اور اسی لیے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پیدائش 12واں باب اور اس کی پہلی 4 آیتیں دیکھیں گے تو ادھر لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، یعنی کہ ہم یہ اب 2 شخص کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایمان کے وسیلے سے خدا میں بہت زیادہ بڑھے۔ پہلا ابراہیم اور دوسرا ہم موسیٰ کی بات کریں گے۔ ابراہیم کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب ابھی اس کا نام چینج نہیں ہوا تھا تو ابراہیم تھا، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ یعنی کہ خداوند نے جب اس سے کلام کیا تو وہ اسی ٹائم اس نے اس کو مانا اور وہ اس کے پیچھے چلا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں، تو عبرانیوں 11واں باب ہے اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ یعنی کہ اس میں ایمان تھا تو اس کے وسیلہ سے اس نے اس چیز کا انکار کیا۔ یعنی کہ جب ہم میں ایمان ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور خداوند میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص بھی خداوند میں آنا چاہتا ہے، خداوند میں بڑھنا چاہتا ہے، کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ ایمان میں بڑھے، اور ایمان میں بڑھنے کے لیے اس کو خدا کا کلام پڑھنا پڑے گا اور اس کو سننا پڑے گا، رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت کے مطابق۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم میں ایمان ہوگا تو ہمارے درمیان معجزے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16 سے 17 آیت، اور لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا، یعنی کہ ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اور ایمان والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے۔ یعنی کہ ایمان والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ نہیں لکھا کہ بے ایمانوں کے درمیان بھی معجزے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب منادی کر رہا تھا تو بہت ساری جگہوں پہ اس نے معجزے نہیں دکھائے، حالانکہ وہ دکھا سکتا تھا، ہر کام وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نصیحت کی، اس نے تربیت دی ہمیں اور بتایا کہ ایمان ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ کہتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو آئے میرے عزیزوں، سب سے پہلے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ ہم لوگ خداوند میں بڑھ سکے اور خداوند کے کلام کے وسیلے سے ہم برکت پائیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔